بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف سے غار والوں کا قصہ ہے کہ ایک زمانے میں ایک دور دراز کی سرزمین میں 7 نوجوان دوست تھے جن کا نام مکسلامین، امی کا ماراتونا، سیان یونس، سام و نسدانا وانیس اور کشوی تھا، ایک بھونکنے والا کتا جس کا نام کٹم تھا۔ وہ پریشان ہو کر ان کا پیچھا کرتا تھا۔ مومنین یہ بھونکنا سن سکتے ہیں۔ انہوں نے کتے پر پتھر پھینکے اور اسے ایک سے زیادہ بار دھکیل دیا۔ جب کتا واپس آیا، آخر میں کتے نے اپنے اگلے پنجے آسمان کی طرف اٹھائے، گویا اللہ کی مدد سے دعا مانگ رہا ہے۔ کہنے لگے، اے لوگو، تم مجھے کیوں بھگا رہے ہو؟ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ مجھ سے مت ڈرو، میں اللہ کا کفر نہیں کرتا۔ جس کے نتیجے میں نوجوانوں کو یقین تھا کہ اللہ اپنی رحمت سے انہیں نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور کہا، اے اللہ، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے اچھی چٹائیاں تیار کر کے وہ چلتے رہے یہاں تک کہ غار میں پہنچے۔ وہاں انہیں پھل اور پانی ملے، انہوں نے کھایا پیا، پھر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ بعد میں انہیں نیند کا احساس ہوا، ان کے سر نیچے گر گئے اور وہ زمین پر گہری نیند سوتے رہے اور آنکھیں کھلی رکھی، اور نوجوان اونگ رہے تھے کہ وہ کچھ بھی سننے سے باز آ گئے کہ ہوا کا جھونکا بھی نہ سنتا انہیں پریشان کرے گا اور گرج کی آواز انہیں بیدار نہیں کرے گی۔ جب سورج طلوع ہوا تو اس نے ان کو اپنی تیز گرمی سے نہیں مارا۔ ان کے درجات کی علامت کے طور پر جب یہ غار کے دائیں طرف چلا گیا اور جب غروب ہوا تو اس کے بائیں طرف سے گزرا، انہیں اس کی گرمی یا سورج کی شعائیں نہ تو دن کے شروع میں ملتی ہیں اور نہ ہی اس کے آخر میں، جس کے نتیجے میں ان کا رنگ نہیں بدلا اور ان کے کپڑے نہیں پھٹے، کیونکہ اگر کوئی انہیں دیکھے تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ کوئی ان کو جاگتا سمجھے گا، حقیقت میں وہ نیند سے بوجھل ہیں۔ ان کی آنکھیں کھلی چھوڑ دی گئی کیونکہ ان کی آنکھوں کے لیے یہ بہتر تھا کہ وہ ہوا میں کھلے رہیں تاکہ لمبے لمبے بند ہونے سے وہ کمزور نہ ہو جائے۔ یہ بھی روایت ہے کہ ایک معزز فرشتہ اس میں تھا۔ ان کو گھمانے کا الزام سال میں 2 بار ان کے بائیں اور دائیں طرف موڑ دیا جاتا تھا۔ ہم میں سے کسی کو پیسے دے کر بھیج دیں کہ وہ ہمارے لیے کہانا لے کر آئی کہ وہ شخص ہوشیار اور ہوشیار ہو کہ کوئی اسی پہچان نہ لے، ورنہ اس کے پیچھے پیچھے تاک ان کے جسم گل نہ جائیں۔ اگر کوئی ان کو دیکھتا تو ان سے خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتا، اور 309 سال کی نیند کے بعد اللہ نے انہیں جگایا۔ بھوک برداشت نہ کر سکی تو انہوں نے ایک دوسری سے قیام کی مدت کے بارے میں پوچھا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم ایک دن ٹھہری ہیں یا ایک دن سے کم۔ دوسری نے کہا، ہم آج صبح سو گئی اور اب سورج چوتھا غروب ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک نے کہا، چلو ہم یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر ٹھہرے ہیں۔ ہم میں سے کسی کو پیسے دے کر بھیج دیں کہ وہ ہمارے لیے کہانا لے کر آئی کہ وہ شخص ہوشیار اور ہوشیار ہو کہ کوئی اسی پہچان نہ لے، ورنہ اس کے پیچھے پیچھے بادشاہ ڈاکو اور اس کی پیروکاروں سے کہا جائے گا کہ وہ ہماری مقام کو جان لیں گے اور ہم پر طرح طرح کی اذیتیں دیں گے، یہاں تک کہ وہ ہمیں ہماری مذہب سے منحرف کر دیں گے۔ جبکہ بادشاہ دکوس کے انتقال کی سینکڑوں سال بعد ایک متقی مسلمان بادشاہ نے اس کی جگہ اہل بیت کو لے لیا تھا۔ اس وقت شہر میں لاشوں کی اکٹھا ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں اختلاف تھا۔ کچھ لوگوں کو اس میں شک تھا اور ان کا خیال تھا کہ اس کا امکان بہت کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف روحیں جمع ہوں گی، البتہ لاشیں مٹی میں گل جائیں گی۔ لیکن بعض نے کہا جسم اور روح یکساں طور پر زندہ ہوں گے۔ بادشاہ پریشان ہوا اور جھگڑا ہونے والا تھا، تو اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سے استدعا کی کہ وہ حق کی دلیل دکھانا آسان کر دی۔ اس وقت غار میں موجود آدمیوں میں سے ایک امیکی کو اندر بھیجا گیا۔ خوراک کی تلاش میں ابسس شہر پہنچا۔ وہ خوفزدہ تھا اور نشانات اور عمارتوں کے ساخت میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ علاقہ پہلی بھیڑوں کی چرانے کے لیے کہلی زمین ہوا کرتا تھا۔ اب وہاں اونچی اونچی قلعے تھے، دوسری قلعے بھی گر چکی تھی۔ وہ مناظر جن سے وہ نہ آشنا تھا اور جن چہروں سے وہ پہچان نہیں پا رہا تھا، اس کے آنکھوں کی جھلک غیر مستحکم ہو گئی۔ وہ الجھا ہوا نظر آیا اور ہچکچاہٹ اس کی نظروں اور قدموں میں نمودار ہوئے۔ کسی نے پلٹ کر اس سے پوچھا کہ تم اس شہر کی اجنبی ہو اور کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ اس نے کہا، میں اجنبی نہیں ہوں اور کہانے کے لیے کہانا ڈھونڈ رہا ہوں۔ مجھے وہ جگہ نہیں ملی جہاں سے میں کہانا خریدتا تھا۔
इस शख्स ने उसका हाथ पकड़ा और इसी रेस्टोरेंट के मालिक के पास ले गया। में से ने पैसे निकाल कर दे दिए। बेचने वाले को हैरत हुए, क्योंकि इस रकम पर कीडुइस की तस्वीर थी कि कंग की मौत 300 या इससे ज़्यादा साल पहली थी, जब वो सोचता था कि उमीका ने एक खजाना दरियाफ़त किया था और उसके पास बहुत ज़्यादा रकम थी। लोग उमका की गर्द जमा हुए और इसी ले गए। सादिक बादशाह को उमका की खबर बादशाह तक पहुंच गई। उसके आने से पहले ही बादशाह उसका बेताबी से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसने अपनी दादा से नौजवानों की कहानी सुनी थी। जब उमीका आया तो बादशाह ने उससे उसकी कहानी पूछी तो उमीका ने उसे बताया। उसके साथ और उसके दोस्तों के साथ ऐसा हुआ कि बादशाह उस पर खुश हुआ और अपनी कौम से कहा कि यकीनन अल्लाह ने तुम्हें सच्चाई दिखाने के लिए निशाने भेजा है।